اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس آیہ شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے بنیادی ارکان ذکر فرمائے ہیں، ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ اور انفاق مما رزقنا یا مما رزق۔ ان امور کی تفصیل قرآن کریم میں مفصل ہر 3 ارکان کی بیان کی گئی ہے۔ اقامت الصلاۃ میں بات کی تھی ہم نے کہ صلاۃ ہر چند زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اور کثرت استعمالات کے نتیجے میں لفظ صلاۃ مختص ہو چکا ہے، عبادت مخصوصہ و معینہ جو تکبیرہ و رکوع و سجود و تسلیم و تشہد پر مشتمل ہے، اور یہ مصداق ہے صلاۃ کا، معنی و مفہوم صلاۃ کا عبادت نہیں ہے۔ ہر چند صلاۃ کا ترجمہ نماز کیا جاتا ہے، لیکن نماز ایک خصوصیت ہے صلاۃ کے اندر جو نماز سے مشترک ہے۔ باقی خصوصیات صلاۃ کی لفظ نماز سے ادا نہیں ہوتی، سمجھ میں نہیں آ سکتی، یا لفظ نماز ان خصوصیات کا احاطہ نہیں کرتا۔ اہم ترین چیز صلاۃ میں اقامت الصلاۃ ہے، نہ فقط ادائے صلاۃ بلکہ اقامت الصلاۃ ہے۔ خود اقامہ اصل ذمہ داری ہے متقین کی و مومنین کی، اور دین کا رکن بھی صلاۃ نہیں ہے بلکہ اقامت الصلاۃ ہے، جو اصل فعل ہے انسان کا۔ ممکن ہے انسان صلاۃ بجا لائے لیکن اقامہ کے بغیر، صلاۃ اقامہ کے علاوہ دیگر شکلوں میں اور دیگر صورتوں میں انسان نماز ادا کر دے یا نماز بجا لائے۔ اگر ہم صلاۃ کا ترجمہ نماز کریں تو صلاۃ ہی استعمال کریں تو صلاۃ کی کئی بجا آوری کی کئی صورتیں اور کئی شکلیں ہیں، جن میں سے ایک اقامہ کی صورت ہے، اور باقی صورتیں جو اقامہ کے متبادل یا مخالف صورتیں کہلائیں گی۔ کہ ہم کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ رائج طریقہ اقامت الصلاۃ کا وہ صلاۃ ہے اس کے اندر، لیکن اقامہ کی شرائط پوری نہیں ہے، چونکہ ان کی تبیین نہیں ہوئی، وضاحت نہیں ہوئی، اس وجہ سے باوجود اس کے کہ مومنین پابند ہیں صلاۃ کے، لیکن اقامہ کی طرف اس طرح توجہ نہیں ہے جتنی اصل صلاتیت پر ہے۔ خب اقامہ کھڑا کرنے کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو کھڑا کرنا، قیام کھڑا ہونا ہے، اور اقامہ قیام دینا، کھڑا کرنا ہے کسی چیز کو۔ کھڑا ہونا اپنی بنیادوں پر، اس کے جتنے ارکان ہیں، ڈھانچہ ہے، اس کے اجزاء ہیں، وہ سب اپنی بنیادوں پر کھڑے کر دیے جائیں، اس کو اقامہ کہتے ہیں۔ یہ جسمانی مادی چیزوں کے لیے بھی قابل تصور ہے، اور ہم دیکھتے ہیں جیسے دیواریں کھڑی کرتے ہیں، عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، بڑے بڑے پلازے بناتے ہیں، ٹاور کھڑے کرتے ہیں، کھمبے کھڑے کرتے ہیں، یہ ایک اقامہ ہے۔ یا طبعی طور پر پودے جس حالت میں ہوتے ہیں اگتے ہیں اور
وہ اگ کے قیام کی حالت میں آ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی بنیادوں پر، اپنی جڑوں پر استوار ہو جاتے ہیں، قائم ہو جاتے ہیں۔ انسان، حیوان بھی، متحرک موجودات بھی اسی طرح سے ہیں، البتہ ان کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی حالت قیام میں ہوتے ہیں، کبھی قیام کی متضاد حالت پر ہو جاتے ہیں، لیکن قیام خود انسان کا ایک فعل ہے، روزمرہ زندگی کا صلاتی قیام کے علاوہ معمول کے کاموں کے لیے بھی قیام انسان کا معمول کا فعل ہے اور انسان آشنا ہے۔ قیام صلاۃ و اقامت الصلاۃ یعنی صلاۃ کی بنیادیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، ان کے اوپر اس صلاۃ کو ٹھہرا دینا، کھڑا کر دینا اور اس کی بنیاد اس کے اوپر رکھ دینا، اور پھر اس کے اندر ثبات، دوام بھی آ جاتا ہے، جو چیز اپنی بنیاد پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اقامت الصلاۃ یہ ہے۔ عموماً اقامت الصلاۃ کا تفاسیر، ترجموں میں اور معارف کی کتابوں میں یہ تمام شرائط کے ساتھ نماز بجا لانا، یہ اقامت الصلاۃ کہا جاتا ہے نا۔ تمام شرائط کے ساتھ، شرائط ساری پوری کریں یا توجہ کے ساتھ، بعض نے کہا اقامت الصلاۃ توجہ، خضوع و خشوع کے ساتھ صلاۃ بجا لانا اقامت الصلاۃ ہے۔ وہ صلاۃ ہے، خضوع خشوع اقامہ کے ارکان نہیں ہیں، وہ صلاۃ کے ارکان میں سے ہیں، چونکہ صلاۃ کا بنیادی معنی ہی توجہ ہے، دھیان ہے، تمرکز ہے ایک نقطے کے اوپر۔ اقامہ ایک اضافی صفت ہے، صلاۃ کو حاصل ہے کہ یہی جو عمل صلاۃ کا ہے، اس کو آپ نے اپنی بنیادوں پر قائم کرنا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا تھا سورہ مبارکہ یونس، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ماجرا میں جو آیہ کریمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس میں زیادہ واضح ہے اقامت الصلاۃ کا مفہوم۔ اسی سے ایک الجھن صلاۃ کے اندر یہ ایجاد ہوئی ہے کہ صلاۃ عموماً لوگ جس طرح صلاۃ کی یا اقامت الصلاۃ کی تشریح کرتے ہیں، اپنی صلاۃ میں شک کرتے ہیں کہ ہماری صلاۃ یا نماز ادا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ عموماً یہ تأثر پایا جاتا ہے، بہت ہی کم لوگ ہوں گے جنہیں یہ تسلی ہو کہ ہم صلاۃ کے طور پر جو عمل بجا لاتے ہیں، یہ عبادت، یہ صحیح عبادت کی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم نے یہ عبادت بجا لائی ہے۔ اکثر کو یہ توہم ہوتا ہے کہ نہیں ہے اس طرح سے جس طرح ہمیں حکم دیا گیا تھا اقامت الصلاۃ کا، ہم نے فقط ایک خانہ پوری کی ہے، ایک فارمیلٹی ہم نے بجا لائی ہے، لیکن حق اس کا ادا نہیں کر سکے، چونکہ وہ حق جو صلاۃ کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر سب توہم میں، یعنی مسلین جو اقامت الصلاۃ کرتے ہیں یا مقیمی الصلاۃ جو لوگ ہیں، یہ بھی شک و تردید میں رہتے ہیں کہ ہم نے جو عمل جو ہم سے چاہا گیا تھا، طلب کیا گیا تھا، وہ انجام پایا ہے یا نہیں انجام پایا۔ اور پھر اس کے لیے کچھ خاص صلاۃ کے نمونے مصادیق ہیں جو بعض بزرگان، شخصیات، ان کی صلاۃ کے بارے میں قصے ہیں، موجود ہیں، داستانیں ہیں یا مشاہدے ہیں کہ وہ اس طرح سے اقامت الصلاۃ کرتے تھے، اور ایک عام آدمی اس طرح جب یہ اقامت الصلاۃ کرتا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری صلاۃ اس بزرگ جیسی صلاۃ نہیں ہے، صلاۃ تو اسے کہتے ہیں جو وہ انجام دیتے تھے، میں جو کچھ انجام دے رہا ہوں یہ صلاۃ نہیں ہے۔ اور اس بارے میں پھر چونکہ صلاۃ کے کئی پہلو ہیں، ان ابعاد سے و ان پہلوؤں سے جب صلاۃ کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، خصوصاً علماء اور عرفاء، تو عام آدمی صلاتی عمل سے اپنے آپ کو باہر سمجھتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا صلاۃ اقامہ کرنا یا نہ کرنا یہ برابر ہی ہے، میں صلاۃ بجا لاؤں تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر نہ بجا لاؤں تو بھی ویسے ہی ہوں میں۔
یعنی یہ صلاۃ کی تشریح و تفسیر کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ ویسے صلاۃ بعضوں کو بھاری لگتی ہے بہت اور بجا نہیں لاتے، یہ قرآن کریم کا بھی فرمانا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو صلاۃ بجا لاتے ہیں انہیں بے فائدہ لگتی ہے یہ صلاۃ۔ یا عام آدمی، اگر ہم آج کی موجودہ نسل جو ایک اچھا سلجھا ہوا فرد ہے، پڑھا لکھا انسان ہے اور شعور رکھتا ہے، باقی صلاۃ کے علاوہ، عبادت کے علاوہ باقی معاملات زندگی میں اچھی فہم رکھتا ہے، سمجھتا ہے ان کو، اور اس بارے میں اس کی رائے کو معتبر بھی سمجھا جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، لیکن یہی شخص صلاۃ کے بارے میں مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ جو صلاۃ کے علاوہ باقی امور میں، علمی امور ہوں، عملی امور ہوں، کاروباری امور ہوں، ان میں اپنے آپ کو پختہ سمجھتا ہے، ان میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، یعنی اس عمل کا ہر تقاضا پورا کرتا ہے، بلکہ دوسروں سے بہتر کارکردگی دکھاتا ہے اپنی۔ لیکن یہی جب صلاۃ کی طرف آتا ہے، رجوع کرتا ہے، یہاں یہ شخص مایوسی کی حالت میں ہوتا ہے، اور خصوصاً جب رجوع کرتا ہے اپنی صلاۃ کے بارے میں، رہنمائی حاصل کرتا ہے، تو جن مراجع کی طرف یعنی جن افراد کی طرف یا شخصیات کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ جب صلاۃ آگے اس کے لیے تشریح کرتے ہیں تو اور زیادہ نا امید ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک سوال بھی آتا ہے کہ میں باقی سارے کام ٹھیک کرتا ہوں، یہ ایک مجھ سے کیوں صحیح طریقے سے نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک عموماً اقامت الصلاۃ کی ایک شرط جو کوئی بھی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں پوری کرتا ہوں، کہ صلاۃ پوری توجہ کے ساتھ، صلاۃ کو پوری توجہ کے ساتھ انسان بجا لائے۔ جو اعمال انجام دے رہا ہے اس میں ایک تو ان اعمال کی طرف اس کی توجہ ہو، ان کی حقیقت کی طرف اس کی توجہ ہو، ان کے اسرار اور رموز کی طرف اس کی توجہ ہو، اور پھر پورے عمل میں اس کا دھیان، توجہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور اس طرح سے ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا یہ ارتباط جڑا ہوا قائم ارتباط محسوس بھی ہو۔ یہ عمل اگر انجام دے رہا ہے تو یہ صلاۃ ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں صلاۃ کے عمل میں، کسی ایک صلاۃ میں، 2 رکعتی صلاۃ میں بھی میں یہ شرائط پوری نہیں کرتا، میری تو توجہ ہٹ جاتی ہے، میرا تو دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے، میں جو عمل بجا لا رہا ہوتا ہوں خود اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی میری، یا پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا معنی۔ مثلاً سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم، فاتحہ کے معانی کی طرف توجہ نہیں ہے، رکوع سجود کرتے ہیں، ان کی حقیقت کی طرف توجہ نہیں ہے، ان کے اسرار کی طرف توجہ نہیں ہے، تو پھر جب یہ بغیر کسی آگاہی کے، معرفت و عرفان کے ہم یہ عمل انجام دے رہے ہیں تو اسے اور زیادہ مایوسی ہوتی ہے۔ یہ پہلے بیان ہوا تھا کہ ہدایت کے درجات ہیں، چونکہ انسان خود ایک تدریجی حقیقت ہے، انسان کا تکامل تدریجی ہے، انسان کی حرکت تدریجی ہے، انسان کی ہدایت تدریجی ہے۔ تدریجی کا مطلب یعنی درجے ہیں اس کے، اور انسان نے اس سارے حقائق کو، ان سارے سفر کو درجوں کے ساتھ طے کرنا ہے۔ ایک درجہ، پھر دوسرا درجہ، پھر تیسرا درجہ، بالکل ایسے ہی جیسے تعلیم ہم نے تدریجاً حاصل کی ہے، درجوں کے ساتھ حاصل کی ہے۔ ایک ہی دن میں، ایک ہی شب میں سارے تعلیمی درجے ہم نے طے نہیں کیے، بلکہ عمر لگی ہے، سال کتنے لگے ہیں، اور ہم نے دھیرے دھیرے بچپن سے 5-6 سال کی عمر میں ہم نے اسکول شروع کیا، پہلی کلاس وہ درجہ، پھر وہ سال اس کے اندر لگا کر پھر دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، اور کرتے کرتے تعلیم کے جس مرحلے تک ہم نے اس کو انجام دیا ہے تو درجات کی صورت میں اس کو انجام دیا ہے۔ اسی طرح آپ کا جسم جو آج بڑا ہوا ہے، جوان ہے اور صحت مند ہے، توانا ہے،
تو یہ تدریجاً ایسے ہوا ہے. پہلے دن ولادت کے پہلے دن تو اتنا جسم لے کر کوئی بھی نہیں آیا. انسان کے تمام امور مادی و معنوی تدریجی ہیں، یعنی ان کے درجات ہیں. ہدایت کے بھی درجات ہیں، تقویٰ کے درجات ہیں، علم و معرفت کے درجات ہیں. اسی طرح انسان کے جو اعمال ہیں، جیسے ایمان بالغیب ہے، اس کے بھی درجات ہیں. اقامت الصلاۃ کے درجات ہیں، اور بعد میں جو دیگر صفات آ رہی ہیں، انفاق مما رزقنا، اس کے بھی درجات ہیں. بس یہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہدایت کے درجات ہیں جس طرح خود انسان کے بھی درجات ہیں، اور ان درجات کو طے کر کے انسان نے آگے جانا ہے. اور اس کا قانون یہ ہے تدریج کا یا درجات کا کہ ہر درجہ جب انسان طے کرتا ہے اگلے درجے کے قابل ہو جاتا ہے. پہلا درجہ اگلے درجے کی قابلیت شمار ہوتا ہے، اور آخر تک ایسے ہی رہتا ہے. ہر درجہ بعد میں آنے والے درجے کی قابلیت شمار ہوتا ہے، بنیاد بنتا ہے اس کے لیے. جیسے یہ اشارہ کیا تھا کہ تقویٰ قابلیت کا نام ہے، تو ایک درجہ جب انسان علم کا یا معنویت کا طے کرتا ہے تو یہ تقویٰ میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی قابلیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ اس انسان کی طرح نہیں ہے جس نے ابھی یہ درجہ طے نہیں کیا، اس کا تقویٰ ابھی نیچے ہے. اس شخص کا تقویٰ درجہ کے لحاظ سے بڑھ گیا ہے اس سے، یعنی قابلیت اس کی اس سے زیادہ ہو گئی ہے. جس کی قابلیت زیادہ ہے وہ زیادہ تقویٰ کا مالک ہے. خوب، اس قانون کی بنیاد پر اور صلاۃ کا جو معنی مفہوم بیان کیا ہے کہ صلاۃ اصل میں ایک انسانی حرکت ہے، ہدایت کی ایک حرکت کا نام ہے، لیکن اس کے اندر تمرکز ہے، مرکزیت ہے، توجہ ہے، اتصال ہے، اور مسلسل اس کے اندر یہ حالت قائم رکھ کر اپنی ہدایت کے سفر کو انسان نے جاری رکھنا ہے. یہ معنی ہے صلاۃ کا. عبادت معنی نہیں ہے صلاۃ کا. صلاۃ کا مطلب عبادت بھی اگر انجام دینی ہے تو اس وصف کے ساتھ انجام دینی ہے، جیسا کہ یہ عبادت معینہ جس کو صلاۃ کہتے ہیں، تکبیرہ و تسلیمہ کے درمیان، اس عبادت کے اندر بھی صلاۃ کا سارا نظام پایا جاتا ہے. صلاۃ کیا ہے؟ یعنی یکجہتی، مرکزیت، تمرکز، اتصال، اور جو نقطہ جس کے مطابق یہ سارا کچھ انجام دینا ہے اس کے اوپر دھیان و توجہ. اب ایک انسان جب اسی عبادت کے لیے، یعنی جس کو ہم رائج زبان میں نماز کہتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، اسی نماز میں آتا ہے، شریک ہوتا ہے، اور باجماعت آ کر اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. چونکہ صلاۃ کی جو اصل شکل ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے. جماعت کے بغیر صلاۃ یہ ایک سمجھے ایک طرح کی انسان کو تھوڑی سی گنجائش دی گئی ہے. فرادہ نماز، فرادہ صلاۃ وہ اصل نہیں ہے عمل کی بنیاد. یعنی یوں نہیں ہے کہ صلاۃ ہے اس کو آپ دو حالتوں میں پڑھ سکتے ہیں یا بجا لا سکتے ہیں، اس کو آپ ہر جگہ بجا لا سکتے ہیں. اس کی ایک اصل شکل ہے، اور ایک اس کی کہہ سکتے ہیں آپ اضطراری صورت ہے. مثلا جیسے ہم باقی اعمال کے لیے کرتے ہیں، علاج معالجے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، ایک اصل معیاری شکل ہوتی ہے، صورت معیار کے مطابق، اصول کے مطابق، کہ یہ چیز اگر اپنے پورے فارمولے کے ساتھ آپ بجا لائیں. جیسے آپ ایک عمارت کھڑی کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، تو اس گھر کے لیے ایک باقاعدہ انجینئرنگ کا نظام پایا جاتا ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے اس کا، اس کے مطابق عمارت بننی چاہیے. لیکن بعض اوقات انسان اتنا مال نہیں رکھتا، اتنے پیسے نہیں رکھتا کہ اس سارے معیارات کو پورا کر سکے. خوب خواہ نخواہ اضطرار آ جاتا ہے، یعنی فاقد طاقت ہے، قوت نہیں ہے، مال اتنا نہیں ہے، لیکن یہ عمارت، یہ گھر اس کی ضرورت ہے،
اور ضرورت کی جب آئیڈیل شکل ممکن نہیں ہوتی تو اضطراراً انسان دوسرے اس پر آ جاتا ہے، دوسرے مرحلے پر آ جاتا ہے جو اس مطلوبہ اعلیٰ معیار سے ایک درجہ کم، یا اس میں کچھ چیزوں کو نظر انداز کر کے دوسرا مرحلہ بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ ممکن نہیں ہے تو یہ کر سکتے ہو آپ۔ صلاۃ بھی اسی طرح سے ہے۔ ایک صلاۃ کا اصل یعنی عبادی صلاۃ ایک اس کا مکمل ڈھانچہ ہے، ترکیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہو۔ واجب نماز، واجب صلاۃ جتنی ہے وہ جماعت کے ساتھ ہو۔ اقامہ اس کو کہتے ہی اس وقت ہیں جب جماعت کے ساتھ ہو، چونکہ نہ صلاۃ کا معنی بغیر جماعت کے پورا ہوتا ہے اور نہ ہی اقامہ کا معنی بغیر جماعت کے حاصل ہوتا ہے۔ بس یہ حتماً جماعت کے ساتھ ہو تو صلاۃ بھی کہلاتی ہے اور جماعت بھی اقامہ بھی کہلاتی ہے، یہ عمل یا یہ کارکردگی۔ ہم اسی کو فرض رکھتے ہیں کہ یہ صلاۃ ہے، اور کوئی بھی انسان جب صلاۃ میں شامل ہوتا ہے یا اسی رائج معنی کے مطابق نماز جماعت میں شامل ہوتا ہے، نماز جماعت میں شامل ہو کر یہ جسمانی طور پر اس عمل کا حصہ بن جاتا ہے، یعنی آ کر جماعت میں کھڑا ہو کے صف میں، جس صف میں جگہ ملتی ہے وہیں کھڑا ہو جاتا ہے، اور امام کے پیچھے یہ شروع کر دیتا ہے عمل، جو کچھ امام کر رہا ہے یہ پیچھے پیچھے یہ بھی انجام دے رہا ہے، اور آخر تک اس نے اقتدا رکھی ہے، قائم رکھی ہے، بیچ میں سے کسی جگہ جسمانی طور پر، ظاہری طور پر یہ جدا نہیں ہوا۔ خوب اس کی صلاۃ ہے، یہ مکمل صلاۃ ہو گئی ہے اس کی، لیکن اس کی صلاۃ کا درجہ وہ نہیں ہے کہ جو انسان جسمانی پیروی کے ساتھ ساتھ قلبی طور پر بھی توجہ رکھی ہے۔ اگر یہ جسمانی طور پر امام کے پیچھے جا رہا ہے اور صف کے مطابق عمل کر رہا ہے، رکوع ان کے ساتھ کرتا ہے، سجود ان کے ساتھ کرتا ہے، تکبیرہ ان کے ساتھ کہتا ہے، سلام ان کے ساتھ پڑھتا ہے، تمام حرکات سکنات اس کی بالکل ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر انجام پا رہی ہیں، تو یہ صلاۃ اس نے انجام دے دی ہے۔ اس کو نہ احساس دلایا جائے کہ تو نے تو نماز نہیں پڑھی یا تو نے صلاۃ انجام نہیں دی۔ اگر قلبی طور پر جسم جس طرح اس کا نظم کے ساتھ جسمانی اعمال یا جسمانی حرکات و سکنات اس پورے عمل کے ساتھ ہم آہنگ تھے، اس طرح ذہن نہیں تھا، قلب نہیں تھا، تو اسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ صلاۃ نہیں ہے، یہ صلاتی عمل سے یہ باہر ہے یہ شخص، چونکہ اس نے جو ارکان تھے صلاۃ کے ظاہری وہ اس نے پورے کیے ہیں۔ اس کے بجائے اگر ایک شخص ہے بہت خضوع و خشوع کے ساتھ، ایک علیحدہ فرادہ طور پر جماعت کے ساتھ نہیں ہے، خضوع خشوع کے ساتھ پوری قلبی توجہ کے ساتھ یہی کام کر رہا ہے، اس کی صلاۃ میں شک کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ارکان پورے ہیں یا نہیں، چونکہ اقامہ و صلاتیت کو آپ نے دیکھنا ہے، معنی صلاۃ کو۔ معنی صلاۃ کو اگر آپ لحاظ کریں تو یہ جو جماعت کے اندر شامل ہے ہر چند جسمانی حد تک، اور قلبی و ذہنی حضور اس کا اتنا نہیں ہے، یہ اس شخص کی نسبت زیادہ اس کی صلاۃ کہلانے کی مستحق ہے اور حقدار ہے، اور اس کی صلاۃ اقامت الصلاۃ کا مصداق ہے، جو علیحدہ ہو کر یا گھر میں علیحدگی میں بڑے خضوع خشوع اور توجہ کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، اس کی صلاحیت زیادہ ہے۔ کیوں کہ جس طرح قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا انبیاء کرام کو، سب کو، اقامت الصلاۃ کا، تو اشارہ ہوا تھا کہ وہ حکم اس لیے تھا کہ ان سب کو ایک جماعت بنانا ہے، ایک نظم ان کی زندگی میں دینا ہے۔ بے عبارت دوسرے الفاظ میں وضاحت سے آسان کر کے بیان کریں، مطلب تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہم صلاۃ کو لے گئے ہیں وادی عرفانیات میں، جبکہ قرآن نے اقامت الصلاۃ کو میدان سماجیات میں رکھا ہوا ہے۔ صلاۃ ایک اجتماعی زندگی کا عمل ہے جس کے اندر معنویت بھی ہے، جس کے اندر عرفان بھی ہے، یعنی قلبی توجہ بھی اس کے اندر شامل ہے، لیکن
اس کی جو بنیاد ہے وہ یہی ظاہری نظم ہے جو دین ایجاد کرنا چاہتا ہے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سورہ مبارکہ یونس کی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مصر میں ایک جگہ مختص کریں، اس جگہ پر بیت تعمیر کریں، مرکز تعمیر کریں، ان بیوت کو قبلہ قرار دیں، یعنی لوگوں کا رخ ان بیوت کی طرف موڑیں، اور جب لوگ ان بیوت کے اندر آ جائیں تو اقامت الصلاۃ کریں وہاں پر. یہاں مقصود یہ تھا کہ وہ ساری قوم اکٹھی کی جائے، جمع کی جائے ان بیوت کے اندر، ان مراکز کے اندر. یعنی مرکزیت اس طرح ہوتی ہے. تمرکز، ہم یہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں مرکز سے بنے ہوئے الفاظ، ایک مرکز اردو میں استعمال کرتے ہیں، مرکزیت بھی استعمال کرتے ہیں، مراکز بھی استعمال کرتے ہیں، تمرکز نہیں کرتے. تمرکز بھی اسی مرکز سے بنا ہوا ایک لفظ ہے. تمرکز یعنی ایک چیز کو مرکز قرار دینا، ایک مرکز پر قائم ہو جانا. تمرکز ایک شے کو مرکزی نقطہ قرار دینا اور اس کے ساتھ اس طرح سے جڑ جانا کہ وہی مرکز ہو. اور یہ دو آدمی جب ایک چیز کو مرکز قرار دیتے ہیں یعنی تمرکز ہے دونوں کا. تمرکز کا مطلب یعنی ایک نقطے پر دونوں آدمیوں نے اپنی توجہ مبذول کر دی ہے. خوب، ایک نقطے پر جو دو علیحدہ آدمی توجہ کرتے ہیں تو وہ دونوں کے اندر بھی ایک رابطہ آپس میں قائم ہو جاتا ہے، یعنی ان کے اندر بھی ایک مرکزیت آ جاتی ہے، ان کے اندر بھی ایک ارتباط قائم ہو جاتا ہے. چونکہ جس پر اس کا تمرکز ہے دوسرے کا بھی اسی پر تمرکز ہے، یعنی جس کو اس نے مرکز قرار دیا ہوا ہے دوسرے نے بھی اسی کو مرکز قرار دیا ہوا ہے. خوب، اصل صلاۃ میں یہ مرکزیت تھی جو مد نظر تھی، اور پھر اس جمعیت کے جو فرائض ہیں اس کو جب پہلے سماج بنا لیں، اس کو پہلے جمعیت بنا لیں، اس کو پہلے جماعت بنا لیں اور اس کو امت بنا لیں، اس انتشار سے، ریوڑ والی حالت سے اس کو باہر لا کر اور قومی حالت سے اس کو باہر لا کر اس کو امت کی شکل جب دے دیں آپ، جماعت و جمعیت کی شکل جب دے دیں آپ، اس وقت آپ نے ہدف صلاۃ کا حاصل کر لیا ہے، مقصد صلاۃ کا حاصل کر لیا ہے. درجہ دیگر یہ ہے کہ اگر انسان اس حد تک صلاۃ کا مقصد حاصل کر لیتا ہے، یعنی مرکزیت میں آ جاتا ہے، تمرکز اس کا ہو جاتا ہے اور جسمانی طور پر منسلک ہو جاتا ہے اس عمل کے ساتھ جو ایک مرکزیت کی صورت میں انجام پا رہا ہے. سارے افراد جو ایک مرکز کے گرد ہیں، مثلا ایک مسجد کے ارد گرد جتنی بھی نفری ہے، یہ سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں دن میں 5 اوقات میں ایک ہی نقطے کے اندر. خوب، جمع ہو کر یہ نظم کے ساتھ جس طرح احکام میں ذکر کیا گیا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسا میں صلاۃ قائم کرتا ہوں ایسے ہی آپ بھی کرو. اگر یہ سارے مل کر اسی طرح ان ہدایات کے مطابق اقامت الصلاۃ کرتے ہیں تو انہوں نے مقصد صلاۃ کا جو قرآن کے مد نظر تھا وہ حاصل کر لیا ہے. لیکن مراحل یا درجات کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم یوں کہیں گے کہ یہ صلاۃ ہے حقیقتاً، اگر یہ اس کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں اور یہ روح پائی جاتی ہے تمرکز والی، تو باقی جو شرائطیں مثلاً یہ کہ جسمانی طور پر اس نے جو کچھ انجام دیا ہے، اب آگے ذہنی اور قلبی عمل ہے اس کا، کہ ذہن کے ساتھ، جسم کے ساتھ دل بھی اس کا ویسے ہی ہو جائے جس طرح سے اس کا جسم منظم، ہم آہنگ اور متمرکز ہو گیا ہے. خوب، یہ صلاۃ کا ایک بالاتر درجہ ہے. خوب، ظاہر ہے کہ اس سے انسان کی صلاحیت کا وہ جو مرتبہ بنتا ہے دوسروں جیسا نہیں ہے جو صرف جسمانی حد تک یہ کام کر رہے ہیں. بس یہ کہ صلاۃ کو محض فقط ایک معنوی قلبی توجہ کے اندر منحصر کر دینے سے اکثریت مصلین کی صلاۃ کے بارے میں مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے، جبکہ ان کی صلاۃ سے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب اقامت الصلاۃ کرتے تھے اور آپ کے پیچھے ایک مجموعہ نماز پڑھتا تھا، مثلا بعض اوقات ان کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں تک پہنچ جاتی تھی، تو وہ سب کے سب ایک قلبی اور ذہنی طور پر اس رسول اللہ کے درجہ کے مطابق تو نہیں تھے. جو توجہ حضور کی اس صلاۃ کے اندر خضوع خشوع ہے ان کا یقیناً اتنا نہیں تھا، خصوصاً جو نو وارد نو مسلم آئے ہیں جن کو ابھی یہ جسمانی نظم ہی ان کا اس کے تقاضے ابھی پورے نہیں ہیں، لیکن اس میں شامل ہیں، ساتھ جا رہے ہیں. اب یہ بھی انہی اہل صلاۃ میں سے ہی شمار ہوتے ہیں، چونکہ مقصد جو صلاۃ کا تھا وہ ان کی شمولیت سے، ان کے اس کا جز بننے سے حاصل ہو جاتا ہے، اجتماعی اور سماجی پہلو سے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. اب آگے عرفانی معنوی درجات ہیں اس کے، ظاہر ہے وہ پوری ہدایت اس طرح سے ہے، نظام ہدایت سارا درجہ بندی کیا گیا ہے، لیکن پہلے درجے پر جو آیا ہے تو اس کو ہم آخری درجے کو معنی بنا کر پھر پہلے درجے والے کو بالکل نکال دیں باہر کہ اس کا تو قبول ہی نہیں ہے عمل، یا اس کا فائدہ ہی نہیں ہے، یہ روح عمل کے خلاف ہو جائے گا، یعنی ہدایت کے برعکس ہو جائے گا. یہ خود ایک گمراہی شمار ہوگی کہ جو افراد دین کو منشور بنا رہے ہیں، اپنی اپنی ذہنی صلاحیت کی حد تک منسلک ہو رہے ہیں اس نظام کے ساتھ، اور اس جمعیت و جماعت تشکیل پا رہی ہے، ہم ان کے لیے معیار ایسا رکھ دیں کہ شاید 1000 میں سے ایک آدمی بھی اس پر پورا نہیں اترتا، تو اس طرح تو وہ نظام بنے گا ہی نہیں، تشکیل ہی نہیں پائے گا. اور یہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ دین انہیں اسی درجے پہ نہیں پسند کرتا کہ یہ اسی ابتدائی درجے پر رہیں، بلکہ دین ان کی تکامل کے لیے، ان کی رشد کے لیے، ان کی پرورش کے لیے مسلسل ایک تربیتی عمل تزکیہ کا اور تعلیم کا جاری رکھے ہوئے ہے. لیکن یوں نہیں ہے کہ آغاز کو ہم بالکل ہی کالعدم قرار دیں، شروع میں جو اس عمل کا یا ابتدائی مرحلے میں جو اس عمل کا حصہ بنا ہے وہ اس عمل سے باہر اور محروم ہو اس کے نتیجے اور اجر سے بھی. خوب پس صلاۃ، اقامت الصلاۃ ایک عمل ہے جو انسان نے متقی انسان نے بجا لانا ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر آگے باقی ڈھانچہ سارا تشکیل پانا ہے. یعنی یہ عبادت صلاتی شکل میں، ہم صلاۃ کو سمجھ سکتے ہیں اقامت الصلاۃ کے متعلق جو کچھ عرض کیا جا رہا ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں حج کی مثال سے. حج میں جیسا پہلے بارہا بیان ہوا ہے اور قرآن کریم نے جس طرح حج کی تشریح کی ہے، حج ایک علامتی عبادت کے طور پر ہے. علامتی کا مطلب یہ ہے کہ حج میں جو مناسک، ارکان اور اعمال لحاظ کیے گئے ہیں یہ انسان کو ایک حقیقی زندگی اور حقیقی عمل کے لیے آمادہ کرنے کے لیے ہیں. مثلاً رم یہ جمرہ ہے، شیطان جس کو کہتے ہیں ہم عام اپنی اردو زبان میں، شیطان کو کنکریاں مارنا، سنگسار کرنا. وہاں تو علامتی شیطان ہے، سیمنٹ کی دیوار ہے، شیطان تو نہیں ہے وہ سیمنٹ کی دیوار، نہ اس کے اندر اس دیوار میں شیطان گھسا ہوا ہے، نہ وہ دیوار شیطنت کرتی ہے. وہ تو ایک جامد منجمد دیوار ہے، کئی دفعہ توڑ دی گئی ہے، ملبہ اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے، کئی دفعہ بنائی گئی ہے. ابھی یہ جو موجودہ دیوار ہے بہت وسیع کر دی گئی، پہلے ایک ستون ہوتا تھا، اس سے پہلے ایک بالکل ہی چھوٹا سا ستون ہوتا تھا، اور اس سے بھی پہلے یہ گڑھا ہوتا تھا، بالکل نہ کوئی ستون تھا اور نہ ہی کوئی دیوار تھی، بلکہ ایک گڑھا تھا، کھڈا تھا، اس کو رم یہ کرتے تھے، ایک جگہ تھی بس. علامتی طور پر شیطان کو آپ نے سنگسار کرنا ہے. خوب کیوں یہ دیوار کو شیطان سمجھنا یا کھڈے کو شیطان سمجھنا اور اس کو کنکریاں مارنا اس نیت کے ساتھ کہ میں شیطان سنگسار کر رہا ہوں، یہ علامتی عمل ہے. علامتی عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کروا کر آپ کو تیار کیا جا رہا ہے ایک حقیقی عمل کے لیے. چونکہ ایک حقیقی شیطان ہے، وہ
کئی شکلوں میں ہے، انسانی شکل میں ہے، حکومت کی صورت میں ہے، طاغوت کی صورت میں ہے، مختلف چہروں کے ساتھ وہ شیطان موجود ہے، میڈیا کی صورت میں ہے، اور مختلف شکلوں میں وہ شیطان ہے۔ ابلیس جن کی صورت میں بھی ہے۔ وہ شیطنت ایک صفت ہے، فعل ہے جو انسان بھی اپنا لیتا ہے، جس طرح قرآن نے فرمایا کہ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اور یہ شیطانی کردار، یہ شیطانی نمونے، یہ انسان کی زندگی میں کثرت سے آتے ہیں، ان سے پالا پڑتا ہے۔ جب ان سے پالا پڑتا ہے تو ان کو کیا کریں؟ ہم ان کو سنسار کریں، ان کو رم کریں، ان کو کنکریاں ماریں، یعنی ان کو دوسرے لفظوں میں جوتا ماریں۔ یہ محاورہ ہے، یعنی ان کو دتکار دیں، ان کو دور کریں اپنے آپ سے، ان پر اظہار برات کریں، اظہار نفرت کریں، اپنی زندگیوں سے باہر نکالیں ان کو۔ حقیقی عمل شیطان کے رجم کا روزمرہ زندگی میں ہے۔ جتنی زندگی انسان گزارتا ہے، عورت اور مرد، جو حج پہ گیا ہے یا نہیں گیا، لیکن معمول کی زندگی میں شیطانوں کے ساتھ دوستی بنا لیتا ہے، شیطانوں کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتا ہے، شیطانوں کا پارٹنر بن جاتا ہے، شیطانوں کے ساتھ مل کے تنظیم بنا لیتا ہے، جماعت بنا لیتا ہے، ساتھی بن جاتا ہے، رشتہ داریاں قائم کر لیتا ہے۔ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں تو شیطانوں کا رفیق بن گیا ہوں، شیطانوں کا قرین بن گیا ہوں۔ حج پر اس کی توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ ایک الگ راستے کے راہی ہو۔ حج پر اس لیے بلایا گیا ہے کہ اپنے گھروں سے نکل کر وہاں پر آؤ، اور وہاں پر آپ کو مشقیں کروائی جاتی ہیں یہ علامتی اعمال کے ذریعے سے، تاکہ آپ واپس اپنی معمول کی اصلی زندگی میں یہ سارے کام وہاں کرو۔ وہاں شیطان ہیں آپ کے، اصل شیطان وہاں ہے۔ صلاۃ بھی اسی طرح کی حقیقت کا نام ہے، عبادی صلاۃ۔ عبادی صلاۃ میں انسان، ایک عبادت انسان کے لیے مقرر کی گئی ہے، اس عبادت کا ایک بڑا گہرا عمیق معنوی پہلو ہے جو بہت ہی گہرا ہے، یعنی ابدیت اور ارتباط پروردگار کے ساتھ اور بندگی و اطاعت، یہ اس کا معنوی پہلو ہے۔ ایک اس صلاۃ کا ظاہری ڈھانچہ ہے جس کی وجہ سے اس کو صلاۃ کہا گیا ہے۔ صلاۃ اس وجہ سے اس کو کہا گیا ہے کہ صلاۃ کا مطلب ہے، جیسے اس کے لغوی معنی سے ماخوذ ہے، کہ آگے ایک نقطہ مختص کرنا ہے، معین کیا گیا ہے آپ کے لیے اللہ کی طرف سے، آپ نے اس پہ تمرکز کرنا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے آپ نے حرکت کرنی ہے، اس کی طرف دھیان رکھنا ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس سے فاصلہ اپنا زیادہ بڑھانا نہیں ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں یہ لازم قرار دیا گیا ہے۔ خوب، اس کو آپ کو صلاۃ میں تمرین کروایا جاتا ہے کہ یہ آپ جو حقیقی زندگی میں روزمرہ کاموں میں یہ کام کرو گے، وہ صلاۃ میں آ کر اس کو شعوری طور پر توجہ کے ساتھ ایک دفعہ سارے مل کے یہاں عبادت کے طور پر اس کو بجا لاؤ۔ پھر جب عبادت سے نکل کے جاؤ گے تو حالت صلاتی قائم رہے گی، نماز ختم ہو گئی ہے، عبادت سلام پڑھنے سے اختتام پذیر ہو گئی ہے، لیکن صلاۃ جاری ہے۔ صلاۃ آپ نے اب گھر میں چلے گئے ہیں تو یوں نہیں کہ حالت صلاتی سے باہر آ گئے ہیں، یعنی تمرکز ختم ہو گیا ہے، مرکزیت ختم ہو گئی ہے، اور اتصال و پیروی ختم ہو گئی ہے، اس نظام کے ساتھ جس سے متصل ہوئے تھے اتصال ٹوٹ گیا ہے آپ کا۔ عبادت سے باہر آئے ہیں آپ، صلاۃ سے باہر نہیں آئے، چونکہ صلاۃ صفت ہے اس عبادت کی۔ خوب، اگر صلاۃ کو ہم اس پہلو سے دیکھیں تو جو بھی شخص صلاۃ میں آتا ہے ظاہری شرائط پوری کر کے، طہارت کر کے، وضو کر کے، جو احکام میں بیان کی گئی ہیں، قبلہ رخ کھڑے ہو جاتا ہے، تکبیرہ کہتا ہے، اب ممکن ہے احکام سے بھی پورا آشنا نہ ہو، تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ صلاۃ نہیں ہے اس کی، اور اس کو اس صلاۃ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ، اس صلاۃ کا اس کو فائدہ ہے، نہ صرف اس کو فائدہ ہے بلکہ پورے نظام کو فائدہ ہے، پورے سماج کو فائدہ ہے اس کا صلاۃ میں آنا۔ اس لیے تاکید ہے، یعنی صلاۃ ترک کرنا، یہ عبادی صلاۃ ترک کرنا، یہ گناہ ہے، جرم ہے، چونکہ اس کا ضرر صرف انسان کو نہیں ہے، اس کا ضرر یہ ہے کہ انسان، اس کا مطلب ہے کہ اس مجموعے سے کٹ گیا ہے، الگ ہو گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے
فرمایا تھا یا بنایا تھا کہ آپ نے ایک تمرکز کے ساتھ، ایک مرکزیت میں آپ نے اپنی سماجی زندگی اور اجتماعی زندگی آگے لے کے جانی ہے، یعنی ہدایت کو تمرکز کے ساتھ آپ نے آگے بڑھانا ہے۔ تو جب انسان اس سے کٹ جاتا ہے، باہر ہو جاتا ہے، تو یوں نہیں کہ یہ جو محروم ہو گیا ہے اس کو ضرر ہے، بلکہ پورا مجموعہ ضعیف ہوا ہے اس کے صلاۃ میں شامل نہ ہونے سے، اس کا جز نہ بننے سے وہ پورا نظام کمزور پڑا ہے۔ اس لیے اہتمام شدید تھا صلاۃ کے اوپر۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ رسم اب تو رسم رہ گئی ہے بقول حضرت علامہ اقبال کے کہ رسم اذاں باقی ہے، روح نہیں ہے۔ صلاۃ بھی چونکہ اذان صلاۃ کا حصہ ہے، صلاۃ بھی رسم بن گئی ہے، روح نہیں ہے۔ یعنی صلاۃ کے لیے جو موجودہ صورتحال نماز کی بن گئی ہے یا صلاۃ کی بن گئی ہے، یہ صلاۃ کے بنیادی تصور سے ہی دور ہے۔ یعنی ایک تو خود صلاۃ کے نام پر تقسیم ہو جانا، صلاۃ کے نام پر ایک دوسرے سے مقابلے میں آ جانا، صلاۃ ضد میں قائم کرنا، صلاۃ مقابلے میں قائم کرنا، اور صلاۃ کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال کرنا۔ اب یہ تو روح صلاۃ کے خلاف ہے۔ روح صلاۃ یہ ہے کہ اگر آپ علیحدہ علیحدہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تھے تو اس کو سارے اکٹھے ہو کے ایک بڑی مرکزی جگہ پر سارے اس کو اقامہ کرو، جیسا صلاۃ جمعہ کے بارے میں ہے کہ آپ اس کو نہیں الگ الگ بنا سکتے، ایک مرکزیت کے ساتھ اس کو اقامہ کرو سب۔ خب یہ توجہ ضروری ہے کہ صلاۃ کا جو حکمت و فلسفہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے اگر انسان ابتدائی طور پر ہی اس کا حصہ بن جاتا ہے، اور ظاہر جب اس میں آتا ہے تو پھر پرورش، ارتقاء، تزکیہ، تعلیم، یہ عمل ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نو مسلم مشرک مسلمانوں کے پہلے دن حضور کے ساتھ نماز میں یا صلاۃ میں شریک ہوا ہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی صلاۃ بہت بامانہ اور بڑی گہری اور توجہ؟ نہ، وہ تو ظاہری طور پر ابھی سیکھا بھی نہیں، ابھی ذکر بھی پورے نہیں آتے اس کو، ابھی اس کو پورے اعمال پر بھی تسلط حاصل نہیں ہے، لیکن اسے ساتھ کھڑا کر لیا گیا ہے کہ جیسے ہم کرتے ہیں ایسے آپ کرتے جاؤ۔ بلکہ حضور نے یہ جو انہیں فرمایا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں کر رہا ہوں صلاۃ اس طرح آپ بھی وہی کام کرو جو میں کر رہا ہوں۔ یعنی انہیں نہیں آتا تھا طریقہ، ان کے لیے ایک اجنبی چیز تھی، نامانوس چیز تھی، تو حضور نے فرمایا جس طرح میں کرتا ہوں اسی طرح آپ بھی کرتے جاؤ۔ خوب انہوں نے حضور کو دیکھ کر ویسے ہی کر دیا۔ اب حضور پلٹ کے ان کو کہیں تمہارا تو سارا ضائع ہو گیا سارا عمل، چونکہ جس توجہ کے ساتھ میں نے پڑھی ہے حضور قلبی کے ساتھ اس طرح تو تم نے نہیں پڑھی۔ نہ، یہی جو حضور نے جیسے کیا ہے انہوں نے ظاہری طور پر ویسے کر لیا، ان کی صلاۃ ہے اور حقیقی صلاۃ ہے ان کی، ہر چند درجے کے لحاظ سے اس درجے پہ نہیں ہے۔ اور یہی افراد جو آج پہلے دن آئے ہیں اور ان کی صلاۃ دیکھی ہوئی صلاۃ تھی، یعنی رسول اللہ کو دیکھ کر بجا لا رہے تھے، اب انہوں نے رسول اللہ سے صلاۃ کی حقیقت، تعلیم، معارف سیکھنا شروع کیے۔ اب اگر 10 سال بعد آئیں ان کی صلاۃ دیکھیں تو وہ صلاۃ نہیں تھی جو پہلے دن انہوں نے فقط دیکھ کر تقلیداً پڑھی تھی۔ آج ان کی صلاۃ میں بہت فرق پڑ گیا ہے، آج ذہنی توجہ بھی ہے، قلبی توجہ بھی ہے۔ تو نہ وہ پہلی ضائع ہوئی تھی جب ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، اور نہ یہ آج والی ان کی ضائع ہے جو معرفت کے ساتھ یا توجہ کے ساتھ یا خضوع خشوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور بجا لا رہے ہیں۔ بس صلاۃ کا ایک ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بیان فرمایا کہ ہر شخص جس مرحلے میں ہے اس کا جز بن کر آ کر اس کا جو سماجی اور اجتماعی پہلو ہے وہ کم از کم انجام دے سکتا ہے، اور اس کو پھر درجہ اپنا بعد میں معنوی طور پر درجہ اپنا بڑھا سکتا ہے، کہ قرآن کریم میں خود اس کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ اور سیکھتے جاؤ جس طرح سے رسول اللہ تمہیں سکھاتے جا رہے ہیں۔ خوب یہ صلاۃ کے متعلق بھائی کہ باب بہت وسیع ہے، ابھی اتنا کافی نہیں ہے، صرف یہ اشارہ کیا تھا کہ ہدایت انسان کی زندگی کا زیادہ حصہ اجتماعی زندگی ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے،
انسان کے لیے، انسان کی زندگی زیادہ سماجی و اجتماعی حصے پر مشتمل ہے، اور ہدایت کا بھی لامحالہ زیادہ حصہ، بڑا حصہ اسی اجتماعی سماجی ہدایت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ اجتماعی ہدایت قرآن کریم نے عملی شکل میں مومنین کے لیے، متقین کے لیے بیان کی ہے، اور اس کے ارکان ذکر کیے ہیں۔ پہلا ایمان بالغیب ہے، اور دوسرا اقامت الصلاۃ ہے۔ یہ موضوع اب آگے چلے گا انشاءاللہ قرآن مجید میں آخر تک۔ اور تیسرا رکن جو حق تعالیٰ نے اس ہدایت کے لیے بیان فرمایا ہے، تیسرا رکن یہاں پر وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ انفاق ہے رزق کا، یہ تیسرا رکن ہے۔ بعض آیات میں زکوٰۃ ہے، ایمان، اقامت الصلاۃ اور زکوٰۃ، جیسا پہلے اشارہ کیا تھا۔ یہاں پر زکوٰۃ کا لفظ اصطلاح استعمال نہیں ہوئی، بلکہ انفاق اس کی جگہ پر ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی انفاق کا یعنی اصل عمل انسان کا انفاق ہے، انفاق کا موضوع یا متعلق رزق قرار دیا ہے، اور رزق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یعنی یہ متقی، ان کو ہم نے رزق دیا ہے، اور اس رزق سے انہوں نے انفاق کرنا ہے۔ رزق ہمارا ہے ان کے پاس، انہوں نے اس کو انفاق کرنا ہے۔ تیسرا عمل ان کا یہ ہے، اور یہ بھی ان کی ہدایت کا ایک بنیادی رکن ہے، اسی وزن کا، اسی درجے کا، جس طرح سے ایمان بالغیب اور جس طرح سے اقامت الصلاۃ ہے، اسی سطح کا یہ رکن بھی ہے انفاق مما رزقنا۔ یہ موضوع ہم پہلے الگ سے تفسیر موضوعی کے طور پر بیان کر چکے ہیں۔ تفسیر موضوعی یعنی قرآن کریم کا ایک موضوع انتخاب کر کے، اور پھر اس کو پورے قرآن سے آیات اور جتنے بھی مطالب جہاں جہاں مختلف صورتوں میں ہیں ان سب کو لے کر ملا کر ان کی بحث کرنا، یہ موضوعی تفسیر ہے۔ خوب یہ بھی توفیق ہوئی تھی ہمیں ماہ مبارک رمضان میں مختلف قرآنی موضوعات کئی سالوں سے جاری ہیں۔ اس سال ہم نے تفسیر ترتیبی کو چونکہ سلسلہ منقطع تھا تو یہ موضوع قرار دیا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں موضوعی تفسیر ہو رہی تھی۔ اس میں ایک ماہ مبارک رمضان میں یہی انفاق ہم نے بحث کیا ہے، ابھی شاید 1 یا 2 سال پہلے۔ وہاں پر اس کی تشریح آئی ہے، لیکن ظاہر ہے یہاں ضروری ہے اس کا مطلب بیان کرنا، چونکہ یہ سلسلہ مباحث کا جو سن رہے ہیں یا اس کی پیگیری کر رہے ہیں، ممکن ہے وہ بعض تفسیر موضوعی والی ان کے ذہن میں نہ ہو۔ انفاق اس تیسرے حصے میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں 2 اہم موضوع ہیں، ایک رزق اور ایک انفاق ہے۔ رزق لغت میں، عربی لغت میں رزق اس عطا کو کہتے ہیں، اس ہدیے کو کہتے ہیں، یا کسی چیز کو، اس چیز کو کہتے ہیں جو دی جائے، ضرورت مند کو دی جائے اور اسے بر وقت دی جائے، جب اس کا وقت ہے، ضرورت ہے اس کو، اسی وقت اس کو دی جائے۔ اور دوم، وہ چیز اس کی بقا کے لیے ضروری ہو، یعنی اگر یہ چیز اسے وقت کے اوپر نہ دی جائے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ جیسے اگر فصل ہے، کسی نے کاشت کی ہے اور اب وقت آ گیا اس کو پانی دینا ہے، اور وقت پہ اگر آپ نے اس کو پانی نہیں دیا تو وہ خشک ہو جائے گی، جل جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ بیج مر جائے گا، وہ فصل ساری تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ پانی جو وقت پر فصل کو دیا، زمین کو دیا، جس کی وجہ سے فصل بچ گئی ہے، باقی ہے، اس کو عرب اپنی زبان میں اس قسم کے عطیہ کو، اس عطا کو رزق کہتے ہیں۔ یعنی رزق اس
سامان کو کہتے ہیں، اس وسیلے کو کہتے ہیں جو ضرورت کے وقت، مقررہ وقت میں شے کی بقا کے لیے، اس کے وجود کے بقا کے لیے اس کو دی جائے، یا اس کی صحت و تندرستی کے لیے اس کو دی جائے. یا اس کی دوسری مثال لیں رزق کی لغتاً، جیسے ایک مریض ہے اور اس کو دوا کی اشد ضرورت ہے یا خون کی ضرورت ہے، اس کے جسم میں خون کم ہو گیا ہے اور طبیب نے تشخیص دیا ہے کہ اس کو اضافی مقدار خون کی دی جائے. یہ خون اسے وقت پہ پہنچا دیا جائے، اور یہ خون جب اسے پہنچا دیا جائے اور اس سے اس کی زندگی بچ جائے، ورنہ خون اگر نہ ملا تو یہ یہیں مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. تو یہ خون جتنا بھی مقدار میں اس کو ملا ہے، یہ اس کا رزق شمار ہوگا. جیسا اللہ تعالیٰ نے خلقت میں انسان کو وجود دیا ہے، اور اس وجود کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے علیحدہ سے اہتمام کیا ہے. ایک حصہ اس کے ضرورت کا اس کو خلقت کے موقع پر دے دیا ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو ہر وہ چیز جو اس کی تخلیق میں، تکمیل میں ضروری ہے، ماں کے پیٹ میں اس کو پہنچا دی جاتی ہے. وہاں پر وہ تشکیل پا رہا ہے. نطفہ ہے ماں کے پیٹ میں، یا بیج ہے مٹی میں گیا ہے، تو اس بیج سے پودا بننا ہے. ابھی ایک مرحلہ یہ ہے کہ بیج کو پودا بنانا ہے، نطفہ سے انسان بنانا ہے. جب یہ انسان بن جاتا ہے، یہ نطفہ انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے، یا بیج پودے کی یا درخت کی شکل جب اختیار کر لیتا ہے، اس کو باقی رہنے کے لیے اب مزید اضافی اشیاء کی ضرورت ہے، وسائل کی ضرورت ہے. جیسے اس کو پودا ہے اگر، تو اس کو ہوا کی ضرورت ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اور اس کو کھاد کی ضرورت ہے. اور یہ ضرورت وقت ہے، ان میں سے ہر چیز کا وقت ہے کہ جب اس کو پانی کی ضرورت ہو، وقت ہو، تو وقت پہ پانی ملے. پانی اس کی یوں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیشہ پانی میں ڈوبا رہے، نہ، پانی وقت ہے پانی دینے کا. اگر اس کو اتنا پانی دیں کہ پانی میں ڈوب جائے، یہ خود یہ پانی مار دے گا اس کو. یہ پانی نہ صرف اس کی بقا کے لیے ذریعہ بنے گا، بلکہ اس کی تباہی اور فنا کے لیے ذریعہ بن جائے گا. رزق اس وسیلے کو کہتے ہیں، اس شے کو کہتے ہیں جو وقت بے وقت ضرورت اور معین مقدار میں اس کو دی جائے، جس سے اس کا وجود آگے چلے اور باقی رہے. یہ مادی بھی ہو سکتی ہے اور معنوی بھی ہو سکتی ہے. اور قرآن کریم میں رزق لغت کے اسی معنی میں لیا گیا ہے، یعنی تبدیلی نہیں آئی. قرآن نے جو معنی مراد لیا ہے، اصطلاح میں اللہ تعالیٰ نے یہی دقیق یہی معنی مراد لیا ہے. رزق سے مراد یعنی وہ وسیلے، وہ امور، وہ حقائق جو کسی بھی شے کی بقا کے لیے بے وقت ضرورت یا معینہ وقت پر اس کو دے دیے جائیں. اس عطیہ کو، اس عطا کو رزق کہا جاتا ہے. خوب، اللہ تعالیٰ نے یہ رزق عمومی رکھا ہے. یہ رزق پوری کائنات کی ضرورت ہے. اب چونکہ تمام کائنات کا قانون اور نظام ایسا ہے کہ انہیں خلقت ملی ہے، اور خلقت کے مرحلے میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم قرآنی اصطلاحات میں اگر بات کریں تو یہی وسائل اور وجود اور جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت کی صورت میں، نعمت کی صورت میں جو کچھ عطا کیا ہے، جس سے ان کی ذات بنی ہے، ان کا وجود بنا ہے، ان کی شخصیت وجود میں آئی ہے. کائنات کی ہر چیز جب یہ وجود میں آ گئے، ابتدائی ان کا وجود بن گیا، اب ان کو اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے، بقا کے لیے بھی مزید وسائل کی ضرورت ہے. خلقت کے بعد سامان تخلیق، اور سامان تخلیق کے بعد خلقت کے استمرار کے لیے، دوام کے لیے
اس کے بقا کے لیے بھی ان کو مزید وسائل کی ضرورت ہے. وہ جو بقا کے لیے جو سامان ہوگا وہ سارا، وہ رحمت، وہ نعمتیں، وہ ساری رزق کے زمرے میں آتی ہیں، اور یہ تمام موجودات کے لیے ہے بلا استثناء، مادی و معنوی، انسان و غیر انسان، جاندار و غیر جاندار، جمادات، زمینی، فلکی، سماوی، ہر شے جو بھی موجود ہے وہ مرتزق ہے، اس کا رزق ہے، یعنی اس کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اسباب سامان مہیا کیا ہوا ہے، اور یہ رزق اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آ جاتا ہے. اس کے لیے بہت ہی خوبصورت اور حسین نظام حق تعالیٰ نے بنایا. جیسے تخلیق کا بہت ہی خوبصورت حسین نظام ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، یا ہم اس کو آنکھ نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے اس کو دیکھنے کے لیے کیسے ایک چیز وجود میں آتی ہے، تشکیل کیسے پاتی ہے. ہمارے سامنے ایک لحاظ سے ہمارے سامنے یہ عمل ہوتا ہے، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. اگر کسی جگہ پر آپ مائکروسکوپ لگا کر کسی بیج کے بننے کا عمل دیکھیں، یا رحم مادر میں بچہ، نطفے سے بچہ بننے کا پورا عمل، یہ 9 ماہ کا پورا عمل دن رات جاگ کے آپ دیکھتے رہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے وسائل کے ذریعے سے، تو آپ بھول جائیں گے، اپنی زندگی بھول جائیں گے. اس قدر حیرت انگیز اور اس قدر شگفت ہے، اور اس کے اندر یہ اس قدر خوبصورت و حسین نظام ہے کہ انسان ہوش اپنے کھو بیٹھے گا. اگر باہوش انسان ہے وہ واقعاً بے ہوش ہو جائے گا. اس قدر زیبا نظام ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا. خوب خلقت کے بعد اب پرورش کا نظام آ جاتا ہے. اس کے وجود کی بقا، اس کی تکامل اور اس کے آگے بڑھنے کے لیے اس کو وسائل کی ضرورت ہے. خوب ان کو وہ جو بنیادی عطیہ ہے جس سے یہ اس نے باقی رکھنا ہے اپنے آپ کو، وہ وسائل اس کو اللہ نے عطا کیے ہیں. وہ خلقت ہی کی طرح بہت ہی خوبصورت نظام کے ساتھ، اسباب کے ساتھ، وسائل کے ساتھ خوبصورت طریقے سے ہر شے کو وہاں پہنچ رہے ہیں. جیسے خلقت کے لیے ایک چیز عموماً ہمارے شعراء جو جذباتی اور احساساتی ہوتے ہیں، مثلا توحید بھی بیان کریں گے تو شعر میں معرفت کم ہوتی ہے، جذباتیت زیادہ ہوتی ہے. توحید بیان کر رہے ہیں یا معارف دینی کے بارے میں شاعری جب کرتے ہیں تو جذباتیت زیادہ ہوتی ہے. چونکہ اگر تھوڑے پڑھے لکھے ہوتے، یہ سائنسدان بھی ہوتے اگر ہمارے شاعر، تو پھر شعر یہ نظمیں کچھ اور مضمون کی ہوتی ہیں. اگر یہ علماء بھی ہوتے، جیسے چاند ایک ہیں علماء ہیں، یعنی پہلے عالم تھے پھر شعر کی دنیا میں آ گئے. جیسے مولا رومی ہیں، یہ علماء میں سے ہیں. علامہ اقبال علماء میں سے ہیں. حافظ شیرازی معروف ایرانی شاعر، یہ علماء میں سے ہیں. یہ باقاعدہ رسماً علماء تھے، یہ مدرسین تھے اور محققین تھے، اپنی عالمانہ زندگی میں تھے. پھر ناگہان اللہ کی طرف سے انہیں یہ عطا ہوئی اور وہ اس ذوقی دنیا میں، شعر کی دنیا میں آئے. اب ان کے اشعار دیکھیں، یا جیسے شیخ سعدی ہیں، یہ علماء میں سے ہیں، ان کی شعر کی دنیا الگ ہے. لیکن جو دوسرے شعراء ہیں جن کے پاس مایہ علمی نہیں ہے، علماء میں سے نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، لیکن شعر کی صلاحیت ان کے اندر ہے، یہ عموماً جذباتی و احساساتی میدان میں ناخواستہ چلے جاتے ہیں. توحید بھی اگر اچھے معارف بھی بیان کریں تو جذباتیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. مثلاً ایسی ہی شعروں کے اندر جب یہ نظام اللہ کا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ پتھر کے اندر، جیسے قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ خدا پتھر کے اندر بھی کوئی موجود ہو اس کو بھی رزق دیتا ہے اپنا. پتھر کے اندر کیڑے کو یا پتھر کے اندر موجود چیز کو رزق اللہ نے پہنچانا ہے. اس کے لیے باقاعدہ رزق کی پائپ لائن اور نظام بنا ہوا ہے کہ وہاں کیسے اس کی ضرورت کی آکسیجن وہاں جانی چاہیے، اس کی ضرورت کی ہر چیز. یا سمندر کی تہ میں کئی کلومیٹر سمندر گہرا ہے اور اس کی تہ میں موجودات ہیں مختلف، جاندار اور بے جان.
ان تک ان کا رزق وہاں پہنچتا ہے، جاندار چیز کو رزق وہاں تک ان تک پہنچتا ہے۔ اتنا حسین خوبصورت نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ خوب یہ رزق کا ایک عمومی نظام ہے، رزاقیت کا ایک عمومی نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے۔ اب بیچ میں جب انسان آ جاتا ہے، انسان کو سمجھانا پڑتا ہے یہ سب کچھ، چونکہ ارتزاق جو انسان کے لیے بنایا گیا ہے اس میں انسان کو شامل کیا گیا ہے۔ انسان کی بقا کے لیے، انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے حق تعالیٰ نے جو رزق کا نظام بنایا ہے اس میں انسان بھی ساتھ شامل ہے۔ انسان سے متعلقہ ہر کام میں انسان کو ساتھ شامل کر لیا گیا ہے، چونکہ ارادہ دیا ہے اس کو، آزادی دی ہے اس کو، علم دیا ہے اس کو، اختیار دیا ہے۔ ان امور کی بنا پر انسان کائنات کے دیگر موجودات کی طرح نہیں چھوڑ دیا گیا کہ جو فقط الہی ارادے سے تخلیق بھی ہوں اور الہی ارادے سے پرورش بھی پائیں اور اپنی ہر چیز الہی ارادے سے ہوں، بلکہ خود ان کا ارادہ بیچ میں شامل ہے۔ تو رزق بھی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا ہے اور انسان تک پہنچایا ہے، اس رزق میں انسان کو بھی شامل کر کے اور اس کے ذمہ اس رزق کا انفاق لگا دیا ہے۔ انفاق بھی تفصیل سے پہلے بات کی ہے، لیکن یہاں اس معنی کا ذکر ضروری ہے۔ انفاق لغت میں، عربی لغت میں نفق، نون فے قاف سے یہ لفظ انفاق بنا ہے، جس سے منافق بھی اسی سے بنا ہے۔ نفق عربی زبان میں سرنگ کو کہتے ہیں، یعنی وہ زمینی غار جس کے دو منہ ہوں، ایک جانے کے لیے ایک نکلنے کے لیے۔ کچھ غاریں ہوتی ہیں جن کا ایک منہ ہوتا ہے، اسے غار ہی کہتے ہیں۔ وہ غار بھی عربی لفظ ہے۔ وہ غار جس کا صرف ایک دہانہ ہو، کہف بھی اس کو کہتے ہیں غار کو، اور غار بھی کہتے ہیں ایک منہ والی، کہ اسی سے جائے انسان اسی سے باہر آ جاتا ہے، یا کوئی بھی موجود اسی سے اس غار میں جاتا ہے اس منہ سے، اور اس دروازے سے، اسی دروازے سے باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن بعض غاریں اس طرح کی ہیں کہ ان کے دو منہ ہیں، ایک سے دروازے سے جائیں، دوسرے سے نکل جائیں، جیسے پانی کے لیے سرنگیں زمین کے نیچے بنائی جاتی ہیں۔ بہت سارے ملکوں کے اندر یہ کاریز سسٹم پانی کے لیے ہے، زیر زمین سرنگوں کے ذریعے سے زمین کے نیچے نہریں باقاعدہ انہوں نے چلائی ہوئی ہیں کھدائی کر کے، جس طرح کنویں کھودتے ہیں اسی طرح ترتیب کے ساتھ ایک لائن میں یہ نہریں زمین کے نیچے کھودی ہوئی اور بڑے دور تک، کئی کلومیٹر، میلوں تک پانی لے جاتے ہیں۔ یہ نفق کہلاتے ہیں، یہ غار یا ٹنل جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں، ٹنل، سرنگیں سڑکوں کے لیے بھی، گاڑیوں کے لیے بھی بنائی جاتی ہیں، پہاڑی علاقے میں یا ناہموار علاقے میں ٹرین کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ وہ مانوس ہے انسان اس معنی سے، اس کو نفق کہتے ہیں۔ انفاق، نفق دو دہنے والی غار یا دو دہنے والا وہ گھر یا دو دہنے والا زمین کا حصہ۔ انفاق اس دو دہنے والے اس نفق کے اندر کسی چیز کو ڈالنے کو کہتے ہیں۔ یہ دو دہنا جو چیز بنی ہوئی ہے، کوئی چیز اس کے اندر ڈال دیں، یعنی اس کے ایک دروازے سے ڈالیں تاکہ دوسرے دروازے سے باہر چلی جائے۔ خوب یہ انفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ متقی ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اقامت الصلاۃ کرتے ہیں، اور ہم نے جو رزق عطا کیا ہے، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، اس کا انفاق کرتے ہیں۔ خوب رزق بھی منحصر نہیں ہے غلات میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، اگرچہ اردو میں یہ ایک طرح سے مخصوص ہو گیا۔ قرآن کریم میں عمومیت رکھتا ہے رزق کا لفظ، جہاں پر کھانے پینے کی چیزوں میں غلات میں استعمال ہوا ہے، وہاں دوسرے امور میں بھی استعمال ہوا ہے، اور روایات میں بھی
اور خصوصاً دعاؤں میں اس کو وسعت کے ساتھ ہر معنوی چیز انسان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے اس کو انسان نے بھی رزق کہا ہے. اللہم ارزقنا، اے پروردگار ہمیں رزق دے. کیا رزق دے؟ ذریۃ صالحہ، اولاد کا رزق دے ہمیں، ایمان ہمارا رزق قرار دے، عبادت ہمارا رزق قرار دے، اطاعت ہمارا رزق قرار دے، تعلم تعلیم ہمارا رزق قرار دے. رزق یعنی وہ عطیہ ہے جو بقا کے لیے ضروری ہے. وہی چیز ہم طلب کرتے ہیں اللہ سے اور وہی چیز اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوتی ہے. جب یہ انسان کو عطا ہو جاتی ہے، یہ رزق انسان تک آ جاتا ہے، اس کو انسان نے انفاق کرنا ہے. متقی انسان نے اس کو انفاق کرنا ہے. یہ ہدایت کا اہم تیسرا رکن ہے. اور بعض اوقات پھر انفاق نہیں کہا گیا، یہ رزق کا انفاق نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ اور اس جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یہ بھی ایک اہم موضوع ہے ہدایت کا، جسے بنیاد قرار دیا گیا ہے اور اس کے اوپر ہدایت کا پورا نظام قائم کیا گیا ہے. متعدد آیات رزق کے بارے میں بھی ہیں اور متعدد آیات انفاق کی بھی وضاحت کر رہی ہیں. یہاں اس آیت کی حد تک جتنی ضرورت ہوگی ہم ان آیات کی طرف جائیں گے انشاءاللہ اور پھر بعد میں بات کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد.